سورہ مزمل شریف سے میں آپ کو ایک ایسا چلہ دینے جا رہا ہوں جو بالکل آسان بھی ہے اور مجرب بھی ہے، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار نہیں، سینکڑوں بارہا مرتبہ آزمودہ عمل ہے، جو صرف اور صرف آپ نے سورہ مزمل شریف کو آدھے گھنٹے کی تقریب کے اندر، صرف آدھے گھنٹے کے اندر جتنی مرضی پڑھی جا سکے پڑھ کے ایک چلے کے اندر آپ حاضرات کا اور سورہ مزمل کے موکلات کو، سورہ مزمل شریف کے جنات کو اپنے تابع کرنے کا آسان عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے ہمیں بارہا مرتبہ یہ سوال کر کے اس چیز کی ڈیمانڈ کی کہ علامہ صاحب ہمیں سورہ مزمل شریف کا کوئی طاقتور عمل ہمیں دیں جس کے کرنے سے ہم اس کے اندر 100% کامیابی حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، اس میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی پرہیز ہے، نہ ہی کسی قسم کی پریشانی کا آپ شکار ہوں گے، نہ ہی کسی قسم کی مشکلات کے اندر آپ مبتلا ہوں گے۔ صرف اور صرف آپ نے چند ایک چیزیں مد نظر رکھ کر اس چلے کو کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر 100% کامیابی ہے۔ سب سے پہلی چیز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل و دماغ سے خوف ختم کرنا ہے۔ اگر دل و دماغ کے اندر خوف لے کر چلے کو کریں گے تو کامیابی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ اس میں آپ کو مار بھی پڑ سکتی ہے، اس میں آپ کو نقصانات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خوف دل و دماغ سے نکال کر کرنا ہے کہ اللہ نے انسان کو جنات سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، بلکہ ساری مخلوق سے اعلیٰ و ارفع اور طاقتور کس کو بنایا؟ اللہ نے انسان کو بنا کر اللہ نے اشرف المخلوقات کا لقب بھی عطا فرمایا۔ جب انسان کسی چیز سے خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، خوف اپنے دل و دماغ کے اوپر سوار کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی بلکہ الٹا نقصانات کا خدشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے اندر پیدا یہ کرنی ہے کہ اپنے دل و دماغ سے خوف نکالیں۔ خوف نکال کر یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رکھیں۔ کئی لوگ اس چلہ کر چکے ہیں، کئی لوگوں کامیابی حاصل کی، اس میں کئی لوگوں نے ناکامی حاصل کی، الٹا نقصانات اٹھائے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر خوف پیدا کیا۔ ڈر کے مارے چیزیں کئی طریقے سے آتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس عمل سے، اس چلے سے یہ کرنے والا شخص پیچھے ہٹ جائے، ہم اس کے تابع نہ ہو سکیں۔ جب یہ کیفیات ہوتی ہیں اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ خوف پہلے ہوتا ہے، اکثر لوگ چلہ کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں اس میں کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، علامہ صاحب کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، کوئی نقصانات۔ جس کا نظریہ اور جس کی سوچ پہلے سے یہ چل رہی ہے اس کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ اکثر میں اپنے ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین کو اس بات کی وصیحت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ خوف کے بغیر اگر آپ کوئی عمل کریں گے اس میں کامیابی ہے۔ اگر خوف زدہ ہو کر کریں گے اس میں کامیابی 1% بھی نظر نہیں آئے گی بلکہ الٹا نقصانات۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ہم جان چھڑا چکے ہیں، وہ کس وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہو چکے، جن چیزوں کا شکار ہو چکے، نقصانات ان کا مقدر بنے۔ وجہ کیا تھی؟ خوف، ڈر ختم نہیں کیا۔ ڈر کے مارے سہمے بیٹھ رہے تھے، بیٹھ تو گئے لیکن اس کو کور نہیں کر پائے۔ دل و دماغ کے اوپر سوار ڈر تھا اور خوف کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے الٹا نقصان۔ کئی لوگوں کو ہم ان چیزوں سے جان کئی لوگوں کی چھڑا چکے ہیں۔ ناظرین محترم، خوف کے بغیر بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بیٹھ کے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور خوشبو لگانا لازم ہوگا، حصار کرنا لازم ہوگا۔ حصار کے بغیر آپ عمل نہیں کر پائیں گے۔ حصار زمینی بھی لگائیں گے اور جسمانی بھی لگائیں گے۔ زمینی حصار لوگ کہتے ہیں حضرت علامہ صاحب کیسے ہوگا؟ آپ آیت الکرسی پڑھیں یا چاروں کل
ایک ایک بار پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے شہادت کی انگل کے اوپر پھونک مار کے چاروں طرف پھیر لیں، یہ زمینی حصار بھی ہو جائے گا، اور آپ نے جسم کے اوپر پھونک مار لیں، یہ جسمانی حصار ہو جائے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ ہاں، اس میں دوسری شرط اہم یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ جو ٹائم آپ نے مقرر کیا، پہلے دن جس ٹائم کے اوپر آپ بیٹھ کر چلہ کر رہی ہیں یا اسٹارٹ کیا چلہ، اسی ٹائم کے اوپر روزانہ بیٹھنا لازم ہوگا۔ اور اپنے سامنے گھڑی رکھ سکتی ہیں، ٹائم پیس رکھ سکتی ہیں، اگر موبائل استعمال کرتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن اس کو جہاز کے اوپر لگا کر رکھیں تاکہ کوئی کال آئے تو آپ کو ڈسٹرب وغیرہ یا اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ آپ کے عمل سے جو توجہ ہے وہ نہ ہٹ سکے۔ آپ ٹائم آدھا گھنٹہ، مثال کے طور پر آپ 10 بجے بیٹھ رہی ہیں، صرف 10:30 بجے آپ اٹھ جائیں، جتنی سورہ مزمل شریف پڑھی جائے، آدھے گھنٹے کی تقریب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، پورا چلہ کرنا ہے۔ 41ویں دن انشاءاللہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سورہ مزمل کی پوری فوج آپ کے ارد گرد ہوگی اور خود بول کر کہے گی کہ ہم آپ کے تابع ہونے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، آپ ہماری ڈیوٹی لگائیں، ہم کس طرح آپ کی خدمت کرنا چاہیں گے، جو جو معاملات ہوں گے ان معاملات کو کس طرح ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور ان معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یکسوئی کے ساتھ۔ خوشبو لازمی ہے، اگر بتی بھی جلا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ مدم بتی کے اندر جلا کر بیٹھ سکتی ہیں، چراغ جلانا چاہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ اگر بلب جلائیں وہ بھی جلا سکتی ہیں، اندھیرے میں بیٹھنا چاہیں پھر بھی، لیکن خوف اور ڈر نکال کر جب یہ چیز کیفیات پیدا کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک چلے کے اندر آپ کو مکمل 100% کامیابی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ناکامی ہوئی تو اس میں ڈر والی کیا بات ہے؟ دوبارہ سے ایک چلہ ختم ہو رہا ہے، بغیر کسی وقفے دیے اسی چلے کو دوبارہ اسٹارٹ کر لیں۔ 3 مرتبہ تو اس کا لازم ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہیں، پہلے چلے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں ہوتے دوسرے کا اہتمام کر لیں، نہیں تیسرے میں تو یقیناً 100% ہوگا، لیکن اگر آپ ترتیب کو مد نظر رکھ کے کریں تو اس میں 100% کامیابی ہوتی ہے۔ پہلے چلے کے اندر کامیابی، دوسرے چلے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن لوگ ترتیب کو مد نظر نہیں رکھتے، شرائط و ضوابط کو مد نظر نہیں، اس میں نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کسی قسم کی مصیبت ہے۔ آپ اس نظریے کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ 100% کامیابی ہی کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کا جو آپ کو اجازت ملے گی صرف اور صرف کمنٹس کے اندر ملے گی۔